اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے ایک عظیم نشانی مردہ زمین ہے۔ احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا۔ واخرجنا منہا حبا، اور اس سے غلہ نکالا۔ فمنہ یأکلون، پس اس سے وہ کھاتے ہیں۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ بنائے۔ وفجرنا فیہا من العیون، اور ان میں کئی چشمے پھاڑ نکالے۔ لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اس کے پھل سے کھائیں۔ وما عملتہ ایدیہم، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا، جس نے سب کے سب جوڑوں کو پیدا کیا۔ مما، اس سے جو تنبت الارض، زمین اگاتی ہے۔ ومن انفسہم، اور خود ان سے۔ ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت کے پاس سب کو حاضر ہونا ہے، اور یہ حاضری قیامت کے دن ہوگی۔ کفار چونکہ اس چیز کو مانتے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے مختلف دلائل بیان کر کے اپنی اس بات کا اظہار کیا ہے۔ بطور دلیل سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، بنجر زمین ہوتی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں اگ سکتا، لیکن اللہ رب العزت آسمان سے پانی برسا کر اس مردہ زمین کو دوبارہ سے آباد کرتا ہے، وہاں سے نباتات نکالتا ہے، اور کس طرح وہ ہری بھری زمین ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک مردہ زمین کو اللہ رب العزت زندہ کر سکتا ہے، تو انسان جس کو خود اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور خود ہی اس کو اس نے موت دی، ان دو مراحل کے بعد ایک تیسرا مرحلہ کہ دوبارہ اس کو پیدا کرنا، یہ اس کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ پھر ان نعمتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ زمین جو ہے یہ بہت ہی بڑی تمہارے لیے نعمت ہے۔ ہم نے اس کو زندہ کرنے کے بعد اس سے چارہ نکالا، اس سے غلہ نکالا، تمہارے کھانے پینے کا جو بندوبست ہے وہ سارا زمین کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کھجور اور پھلوں کا یہاں پر بطور خاص تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہ پھل ہیں جو بالخصوص عرب میں اور دیگر کئی ممالک میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، ان کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا، اور دیگر سارے پھل اور ساری خوراک وہ اس میں شامل ہیں۔ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں، بلکہ ساری انسان کی خوراک کا تعلق وہ زمین کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ خوراک، اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ پھل، بلکہ انسان کی ساری خوراک، اور خوراک کے ساتھ ساتھ خوراک کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہاں بھی زمین کا بہت بڑا کردار ہے۔ مثال کے طور پہ یہ پھلوں کا تو اللہ رب العزت نے نام لیا، یہ زمین سے نکلتے ہیں، معلوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گندم جو ہماری خاص خوراک ہے، اس کا تعلق بھی اسی زمین کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو انسان ایندھن جلاتا ہے، یا لباس پہنتا ہے، یا کاغذ استعمال کرتا ہے، اور جتنی ساری چیزیں ہیں، ان سب کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ زمین کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ تم لے جاتے ہو۔ دیگر مخلوقات دیکھیں، گندم کی مثال ہی ہم ذکر کر رہے تھے، اسی کو لے لیں۔ گندم کا اگر یہ سارا وہ اس کی کھیتی ہے، اس کا سب سے اچھا دانہ کیا ہے؟ گندم ہے۔ یہ اچھی چیز انسان کھاتا ہے، اور بقیہ وہ جو بھوسا یا توڑی رہ جاتی ہے، یہ جانوروں کی خوراک بن جاتی ہے۔ پھلوں میں بھی آپ دیکھ لیں، پھل جو سب سے اچھی غذا ہے یہ انسان کھاتے ہیں، اور بقیہ جو ہیں پتے اور اس طرح کی چیزیں یہ حیوان اور جانوروں کے کام آ جاتی۔ تو گویا اللہ رب العزت کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ پانی کی چند بوند نازل کرنے کے ساتھ اس نے زمین کو کتنا زیادہ زرخیز بنا دیا، اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ ساری مخلوقات کے فائدے اللہ رب العزت نے زمین کے اندر سمو دیے ہیں۔ تو جو اتنا کچھ کر سکتا ہے، ایک انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کسی طرح سے بھی مشکل امر نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے یکتا اور اکیلا ہونے کی
ایک اور دلیل بھی یہاں ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، میاں اور بیوی آپس میں زوج ہیں۔ اسی طرح ان کے علاوہ آپ یہ نباتات کی بات ہی چل رہی ہے، انہی کو دیکھ لیں، کچھ کا تو اظہار ہو گیا، یہ جو پھل ہیں کھجور کا ہو یا دیگر ہو، ان میں بھی آپس میں ازواج ہوتے ہیں، نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہوتی ہے، اور یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے۔ دیگر جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، جس کے ساتھ آگے نسل جو ہے اس کی افزائش ہوتی ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ زوج کا لفظ مقابلے کے اندر بولا جاتا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ میاں بیوی کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے زوج ہیں، اسی طرح حیوانات میں سے بھی آپ دیکھیں نر اور مادہ زوج اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ عام جو جمادات وغیرہ ہیں اس میں بھی ازواج ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے لیے یہ زوج کہلاتا ہے، یعنی کسی نہ کسی طرح سے برابری پائی جاتی ہے، لیکن کمال ہے وہ ذات اور نہایت بابرکت ہے وہ ذات، اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی بھی زوج نہیں ہے۔ کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں، آج تک کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہو سکا جو کسی ایک صفت میں بھی اللہ رب العزت کا مقابلہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے مخلوق کو تو زوج میں بنایا ہے، جوڑا جوڑا بنایا ہے، لیکن میرا کسی طرح سے بھی کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف خالق ہو ایک طرف مخلوق ہو اور ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کے سننے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت اپنے اختیارات میں، اپنے تمام معاملات میں بالکل یکتا ہے۔ جب وہ بالکل یکتا ہے تو پھر انسانوں پر لازم بھی یہ ہے کہ وہ سب کو چھوڑ کر خالصتاً ایک اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے تیسرا سبق بھی ہمارے لیے ہے کہ یہ ساری نباتات، ان سے فائدہ اٹھا کر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود ہو، سجدہ شکر ادا کرے، اللہ رب العزت کی تعریفات بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔